السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آفیشیل یوٹیوب چینل ورڈ فیکٹس۔ آج ہم الیگزینڈر، جسے اسکندر یونانی بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں۔ الیگزینڈر 356 بی سی کو یونان کے ایک قصبے میں پیدا ہوا۔ اس کی وفات 323 بی سی میں ہوئی۔ اس کی عمر صرف 33 سال تھی جب اس کی وفات ہو گئی۔ الیگزینڈر کو الیگزینڈر دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں اسکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ الیگزینڈر فلپس کے بیٹے تھے۔ اسکندر جب 13 سال کے تھے تو اس نے ایک گھوڑے کو قابو میں کیا جسے بڑے بڑے گھڑ سوار بھی قابو نہ کر سکے۔ اس واقعہ نے اسکندر کے باپ کو بہت متاثر کیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ تم اتنے بہادر ہو کہ میسیڈونیا کی کنگڈم تمہارے لائق نہیں۔ اسکندر نے اپنے والد کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں گزارا کیونکہ اس کے والد زیادہ عرصہ آرمی کے ساتھ گزارتے تھے۔ اسکندر کو اس کے باپ کا ساتھ نہ رہنے کا بہت دکھ تھا۔ اسکندر کے باپ نے اس کو پڑھانے کے لیے ارسطو کو بلوایا۔ 3 سال تک ارسطو نے اسکندر کو فلسفی، شاعری، ڈرامہ اور سیاست پڑھائی۔ ارسطو نے دیکھا کہ اسکندر کو ایک سپہ سالار بننے کا بہت شوق تھا۔ اسکندر نے اپنی پہلی جنگ تھراشیان کے خلاف لڑی۔ دنیا میں آج تک جتنے لیڈر، فاتح اور سپہ سالار گزرے ہیں، اسکندر اعظم کا شمار چوٹی کے چند جرنیلوں اور لیڈروں میں ہوتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 22 سال کی عمر میں دنیا فتح کرنے نکلا، 32 سال کی عمر میں اسکندر نے 30,000 کلومیٹر اور 70 ملک فتح کر لیے۔ اس کی ریمارکیبل کامیابی نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ انسان اگر صرف پیدل چلے تو بھی یہ 10 سال میں 30,000 کلومیٹر سفر نہیں کر سکتا، جبکہ اسکندر نے 10 سال میں 30,000 کلومیٹر کا رقبہ فتح کیا۔ اسکندر وہ پہلا شخص تھا جو ہندوستان میں پہلا گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستان میں گھوڑے نہیں تھے۔ اسکندر نے ہندوستان میں پینٹ یا پاجامہ بھی متعارف کروایا۔ اسکندر نے ہندوستانیوں کو ستون بنانے کا آرٹ بھی سکھایا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستانیوں کو بتایا کہ دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسکندر نے اتنا بڑا کارنامہ سارے انجام کیسے دیا؟ وہ تاریخ کا عظیم لیڈر کیسے بنا؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، جن میں ایک زیادہ نمایاں تھی، وہ یہ تھی مساوات۔ اسکندر اعظم عام سپاہیوں جیسی زندگی گزارتا تھا۔ وہ عام خیموں میں رہتا تھا، فوجی لنگر سے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑتا تھا اور ان کے ساتھ گھوڑوں پر اور پیدل سفر کرتا تھا۔ وہ کتنا بڑا لیڈر تھا، اس کا اندازہ آپ اس چھوٹے سے واقعہ سے لگا سکتے ہیں کہ اسکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ مڈل ایسٹ کے ایک صحرا سے گزر رہا تھا۔ راستے میں پانی کی قلت ہو گئی۔ وہ فوج کے ساتھ 2 ہفتے صحرا میں بھٹکتا رہا۔ پوری فوج پیاس سے ہلکان ہو گئی۔ اسکندر اعظم فوج کے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں اس کے خادم نے پانی کا پیالہ بھرا اور اس کے آگے کر دیا۔ اسکندر 4 دن سے پیاسا تھا۔ اسکندر نے پیالہ لیا اور پانی ریت پر گرا دیا۔ خادم نے اس ناراضگی کی وجہ پوچھی تو اسکندر بولا، جس کمانڈر کی فوج پیاسی ہو تو اس پر پانی کا ایک گھونٹ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اسکندر کا کہنا تھا کہ میں اگر لوگوں کا کمانڈر ہوں تو مجھے اس وقت تک پانی نہیں پینا چاہیے جب تک میری فوج کے ایک ایک سپاہی کی پیاس نہیں بجھتی۔ اسکندر اعظم کے اس جذبے کو لیڈرشپ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ لیڈرشپ تھی جس کی وجہ سے آج 2500 سال بعد بھی دنیا کا بچہ اسکندر اعظم کے نام سے واقف ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔